تو فون آیا تو انہوں نے پہلے چھوٹے ہوئے نمبر سیو تھا؟ نہیں، اچھا ان نون فون آیا انہوں نے مجھے کہا who the hell are you پہلے ہی what do you think you are سلام دعا نہیں. نہیں اسلام دوانی. This was the only meeting جو ISPR چیف نے آ کے پبلکلی بتائی کہ زبیر صاحب ہے. جی آپ نے وہ پھر نمبر سیو کیا جہاں سے فون آیا تھا؟ نہیں اس وقت بھی نہیں کیا تھا. نہیں وہ آیا تھا ان نون نمبر سے، ادھر وہ نمبر نہیں ڈسپلے ہوتا. السلام علیکم پائن، اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہفتہ ہے 20 دسمبر 2025 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب، اور یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے اجمل جامی آفیشیل. اسلام آباد میں موجود ہیں کے پی ہاؤس میں، جہاں پہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے زیر اہتمام قومی کانفرنس ہو رہی ہے. اکثر پی ٹی اے کے دوست کہتے ہیں کہ جامی صاحب آپ پی ٹی اے کے ایونٹس میں نہیں جاتے. جناب آج یہاں موجود ہیں، رپورٹ بھی کر رہے ہیں، اور جنہوں نے ابھی وی لاگ دیکھنا شروع کیا انہیں خبر دے دوں کہ کچھ ہی دیر بعد آپ دیکھیں گے میری گفتگو زبیر عمر صاحب کے ساتھ. زبیر عمر صاحب واقعہ سنا رہے ہیں کہ جب پہلی بار انہیں جنرل فیض حمید کا ٹیلی فون آیا تو کیا جملے انہوں نے ادا کیے، کس قسم کی گفتگو ہوئی، اور پھر زبیر عمر صاحب کے ساتھ کیا بیتی. بڑا دلچسپ احوال ہے، بالخصوص کیسے نون لیگ کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے بحال ہوئے، کون رہنما اس میں لیڈ کر رہا تھا. باجوہ صاحب کا ذکر بھی ہوا، فیض حمید صاحب کا ذکر خیر بڑا تفصیل کے ساتھ ہوا. زبیر عمر صاحب نے چسکا لیتے ہوئے پورا واقعہ وہ سنایا. وہ میرے ساتھ رہیں، وہ انٹرویو میں تھوڑی دیر بعد نشر کرنے لگا ہوں اسی وی لاگ میں. تو یہاں آج آپ نے دیکھا کہ مختلف رہنما مخاطب تھے، اچکزئی صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، عطا مینگل صاحب، سینٹر مشتاق، لیاقت بلوچ، اپوزیشن کی تمام جماعتیں تھیں، وکلا نمائندے بھی تھے، ایمان مزاری، ربیہ باجوہ، صحافی بولے. تو آج کی ہائی لائٹ یہ تھی، ایک تو کل ظاہری بات ہے یہ ختم ہوگی کانفرنس، تو کل کوئی عمل سامنے آئے گا. سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک جملہ بتایا کہ جی ایک وکیل جو آج توشہ خانہ 2 میں خان صاحب سے ملے، انہوں نے پیغام دیا کہ جی عوام اب تیار رہیں، اسٹریٹ موومنٹ اب کرنا پڑے گی، اس کا اعلان جلد کر سکتے ہیں. لیکن کل یہ جب ان کا مشترکہ اعلامیہ آئے گا تو پھر سمجھ آئے گی. مناسب ہوتا، پیپلز پارٹی بھی اس میں ہوتی، دیگر جماعتیں ہوتی تو کینوس بڑا ہوتا. بہرحال کچھ نہ ہونے سے یہ بہتر ہے کہ ایٹ لیسٹ کوئی سیاسی ربط یا سیاسی گفتگو یا سیاست کے اوپر بات ہو رہی ہے اس قومی کانفرنس کے اوپر. خوش آئند ہے ان کے جو منتظمین ہیں، خوش آئند ہے کہ وہ کام تو آگے جاری رکھے ہوئے ہیں. آج کی ہائی لائٹ اس سے پہلے زبیر عمر صاحب کا کوئی انٹرویو دیکھیں، وہ یہ ہے کہ متی اللہ جان صاحب اور افضل بٹ صاحب کے بیچ پھڈا ہوا. متی صاحب روایتی انداز میں بول رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ صحافتی تنظیمیں جو ہیں، پریس کلب کے اوپر جو بیٹھے ہوتے ہیں لوگ یا مختلف ایسوسیشن جو ہیں صحافیوں کی، اس کے جو رہنما ہوتے ہیں کرتا دھرتا، یہ کہاں ہوتے ہیں جب صحافی فائر ہوتے ہیں، ان کو جاب سے نکالا جاتا ہے یا ان کی آوازیں بند کی جاتی ہے. تو ویسے تو یہ بڑے نعرے لگاتے ہیں، تو یہ تب کہاں ہوتے ہیں؟ یہ پلاٹ لے رہے ہوتے ہیں، یہ اسکیمیں لے رہے ہوتے ہیں، یہ فلاں کر رہے ہوتے ہیں. تو متی صاحب اپنے مخصوص انداز میں خوب کھڑا وہ کر رہے تھے. تو بٹ صاحب بولے، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا جی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کی تو خود الیکشن میں 10 دفعہ ضمانت ضبط ہوئی ہے. تو بڑا دلچسپ مکالمہ جس میں متی صاحب نے ان کی سنی انسنی کر کے پوری رودات بیان کی کہ صحافی اور صحافتی تنظیموں کا کردار ہے کیا معاشرے میں، سیاست میں، صحافت میں. گلا شکوہ انہوں نے خوب کیا. بٹ صاحب نے البتہ انہیں یہ کہہ کے زیر کرنے کی کوشش کی کہ جناب علی آپ بھی رہنما اگر بنتے ہیں تو آپ کی تو ضمانتیں ضبط ہو جاتی ہیں. بہرحال توشہ خانہ میں سزا بھی ہو چکی ہے. اس میں ہائی لائٹ سب سے اہم یہی ہے کہ کہا گیا جی کہ عمر کا لحاظ کر کے سزا کم دی گئی ہے، اور وہ محترمہ ہے تو ان کو بھی سزا کم دی گئی. حالانکہ 17 سال دونوں کو مجموعی طور پر 2 دفعات کے تحت سزا ہو چکی ہے، ساتھ جرمانہ بھی ہوا. تو وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شاید مفاہمت یا ڈائلاگ یا کوئی راہ نکلے گی پی ٹی آئی اور سسٹم کے بیچ، تو جو اشاریے ہیں ہمیں انہیں ریڈ کرنا چاہیے. اشاریے یہ ہیں کہ میل ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی، اشاریے یہ ہیں کہ سزائیں ہو رہی ہیں، اشاریے یہ ہیں کہ احتجاج حضور کی اجازت نہیں دی جا رہی. تو مجھے تو صورتحال تشویشناک لگ رہی ہے، پریشان کن لگ رہی ہے اس حوالے سے. لیکن ایسے ایونٹس کا انعقاد ہونا بذات خود خوش آئند ہے کہ ملک میں کوئی ایسی ہوا تو چلے، لہر تو چلے کہ مل بیٹھے. لیکن کیا یہ اچھا ہوتا اگر اس میں حکومتی جماعتیں وہ بھی آتی ہیں دل گردہ بڑا کر کے، ان کی سنتی تو صحیح نا، یہ کیا رہے ہیں، ان کے گلے شکوے کیا ہیں. اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں زبیر عمر صاحب سے ہوئی میری ایک بڑی دلچسپ گفتگو کی جانب. یہ گفتگو ضرور دیکھیے گا اور پوری دیکھیے گا، لطف آئے گا آپ کو. زبیر عمر صاحب ایسی تاریخی اور ایسی واردات آپ کو سنا رہے ہیں کہ آپ کو چس آ جائے گی. دیکھیے زبیر عمر صاحب سے میری گفتگو. ابھی چائے کے وقفے پہ زبیر صاحب سے میری ملاقات ہوگی. چائے بڑا لطف اندوز ہو رہے تھے، مجھے بھی چائے کی آفر کر رہے تھے. سو میں آج کل چائے کو تھوڑا اوائڈ کرتا ہوں، تو خبر کے اوپر بات کرتا ہوں. زبیر صاحب ان دنوں جنرل فیض بڑا زیر بحث ہے نا، سزا ہو چکی ہے انہیں. تو ایک دفعہ مجھے یاد پڑتا ہے جنرل فیض کا آپ کو بھی فون آیا تھا. یہ واقعہ کیا تھا، کب کا تھا، کیا آپ کے پاس ان کا نمبر محفوظ تھا؟ میں باری باری سوال کروں گا، ذرا پہلے واقعہ سنائے نا. پہلی بات یہ ہے کہ بعد میں تو نمبر محفوظ ہو گیا تھا، لیکن لیکن وہ پہلی دفعہ جب آیا تھا تو اس وقت اصل میں مریم نواز کراچی آئی تھی. جی پی ڈی ایم کا دوسرا جلسہ تھا، پہلا گجرانوالہ تھا،
फेमस, हाँ और उसके 2 दिन के बाद 18 अक्टूबर को वहाँ था कराची। में, और कैप्टन सफदर भी आए थे। तो एयरपोर्ट से निकल के रास्ते में वहाँ जाना था कायदे आज़म की मज़ार पर, तो वहाँ कैप्टन सफदर साहब ने, उस वक्त तो PMLN हर जगह नारा लगाता था, वोट की इज्जत दो। हाँ अब वैसे बंद कर दिए उन्होंने, सारे कैसेट वैसेट जमा करके ताला लगा के और चाबियां पिंडी पहुंचा दी अच्छा, कि अब नहीं मारेंगे। लेकिन आप उसी नारे लेकिन कायदे आज़म के मज़ार पर उन्होंने नारा लगाया। अब नारा लगाया, ठीक है भाई, लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। एक्चुअली मैं तो वहाँ बिल्कुल करीब था, लेकिन इतना लोगों का लोग थे और शोर हो रहा था कि सुना भी किसी ने नहीं, लेकिन हुकूमत ने सुन लिया, सुनने वालों ने सुन लिया। सुनने वालों ने सुन। अच्छा, अब वो वाकया हम भूल भुला गए। रात को जलसा था, जलसा हो गया, जलसे के बाद हमने वापस मरियम वहाँ वारी में ठहरी हुई थी और खाना वाना खाया। रात के 2 बजे हम फारिग हो गए। सुबह सुबह मेरे पास मरियम का फोन आया कि कैप्टन साहब को पकड़ लिया, जी जी, अरेस्ट कर लिया, कैप्टन सफदर साहब, कैप्टन सफदर साहब को। तो उस पर फिर जब मैंने चीफ मिनिस्टर से तफसीलात ली कि जी ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुराद अली शाह साहब, हाँ, तो उन्होंने कहा कि जी बड़ा प्रेशर था हुकूमत की तरफ से भी, जो फेडरल हुकूमत थी या इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, और लोगों में, वो कह रहे हैं कराची में इतना इस्तराब था जब से वो नारा लगा था कि वो डिमांड कर रहे थे कि इनको अरेस्ट करें। ठीक, एनीवेज और फिर वो जिस तरह से उनको अरेस्ट किया। अब उसकी जो अरेस्ट की तफसीलात थी, वो जब मुझे चूंकि पता चला था और मुझे कहा गया कि आप हामिद मीर को बीपर दें, तो मैंने बीपर दिया। और मशहूर ज़माना बीपर आपका, जी कैपिटल टॉक में। जी हाँ, नहीं, वो कैपिटल, ये तो स्पेशल था दोपहर के 1 बजे। अच्छा, 1 बजे से खबरों से पहले हमने देना ओके। था, ताकि बीपर देना था, ताकि वो पूरी कौम को पता चल जाए कि उनको किस बैकग्राउंड में अरेस्ट किया है, ठीक, और कौन आया था, किसने आईजी को यरगमाल बनाया है। आईजी सिंध यरगमाल हुए थे। जी, आईजी अच्छा, ठीक, तो जो के सेक्टर कमांडर थे वो गए थे। एक्चुअली आईजी ने रिफ्यूज कर दिया था अरेस्ट करने से, उन्होंने कहा केस बनता ही नहीं है। तो फिर उनके घर पर जाके सारा वो उनको लेके चले गए जबरदस्ती। तब दौरे फैज था। जी, दौरे फैज था। तो उनको अरेस्ट किया। तो वो जब बीपर चला है, उसके बाद इनफैक्ट जनरल बाजवा ने बिलावल भुट्टो को भी कॉल किया था और मरियम को भी कॉल किया था टू रिग्रेट द इंसिडेंट। अच्छा, तो लेकिन वो हो गया कि जी सेक्टर कमांडर ISI ने यरगमाल बनाया आईजी सिंध को। तो मेरे पास शाम को ये कोई 7-8 बजे फोन आया बीपर के बाद। बीपर हो चुका है, ये वाकया हो चुका है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी थी उन्होंने, बिलावल ने और मरियम ने, सही है, जिसमें पूरी तफसीलात दोबारा दोहराई। याद आ गया। जब जनरल बाजवा ऑन बोर्ड आ गए तो फिर तो डरने की बात खत्म थी, लेकिन उनके लिए शायद कुछ एम्बैरेसमेंट थी। तो लेकिन इससे पहले एक सवाल है मेरा, वो ये है कि बंदा फाड़ लिया, आईजी को भी यरगमाल बना लिया, और बाद में बादशाह साहब रिग्रेट भी कर रहे हैं, तो बात समझ आती है? नहीं, उन्होंने कहा ना कि अब इसकी पूरी तहकीकात होंगी, नहीं, और तहकीकात एक सेकंड के ना, बादशाह से बाला बाला काम हो गया ये। अब ये तो जाहिर सी बात है, मैं इसी चीज को मेंटेन कर रहा हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, चलो, गलती हो फिर, बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता। सही। मुझे इसमें एक बड़ी मासूमियत नजर आ रही थी। मासूमियत तो किसी ना किसी को तो दिखानी पड़ती है ना, एम्बैरेसमेंट छुपाने के लिए। पर उन्होंने रिग्रेट किया, उन्होंने बिलावल जियो का आपका बीपर हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई। बिलावल ने कहा कि शी वाज अ होस्ट इन सिंध, ठीक, वी वर होस्टिंग हर, सॉरी। तो मेरे पास जब फोन आया तो मैंने पहचाना नहीं कौन नहीं, फिर आपको कितने बजे फोन आता है? 7-8 बजे शाम को। आप कराची थे? कराची, आप घर में थे? हाँ, वो मरियम को छोड़ के, एयरपोर्ट छोड़ के वापस जा रहे थे, तो फोन आया। तो उन्होंने पहले छूटे हुए नंबर साहब ने कहा नहीं। अच्छा, अननोन फोन आया, आप सुनाए? मेरे कोई राब्ते नहीं। अच्छा, फिर राब्ते तो आपके थे? नहीं, अच्छा। वो जिस वजह से हुए थे वो तो बात की बात है, आगे चले ना। तो उन्होंने मुझे कहा हु द हेल आर यू, पहले ही व्हाट डू यू थिंक यू आर? सलाम दुआ नहीं, सलाम दुआ नहीं। हु द हेल डू यू थिंक यू आर? अच्छा, आप समझते क्या अपने आप को? अच्छा, तो अब काफी मशहूर हो गया वैसे वो जी, दोबारा से भी बोला गया जी। तो फिर सर मैंने कहा लाइब्रेरी में महफूज रख देती है कुछ लाइनें बोलने की। एनीवे, ताकि बवक्ते जरूरत काम आए, वक्ते जरूरत जिसके खिलाफ भी इस्तेमाल करना। फिर मैंने कहा जी कौन बोल रहा है? कह रहे फैज। मैंने कहा जी वो कौन? आपने वाकई कहा वो? नहीं, मुझे क्या एकदम से ख्याल नहीं आया ना भाई, एक बंदा फोन कर रहा है, हुआ क्या है? ऐसा मैंने तो कोई कानून तो नहीं तोड़ा था। अच्छा, आपने कहा वो कौन? मैंने कहा वो
انہوں نے کہا آپ نے کیوں میرے ادارے کے خلاف بات کی ہے؟ اوکے میں نے ان کو کہا کہ جی میں نے کوئی غلط بات کی ہے تو میں ابھی دوبارہ بیپر دے دیتا ہوں کہ جی آئی واز رانگ، وضاحتی بیپر. وضاحتی بیپر. تو اس نے کہا دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. آئی سیڈ دین واٹ از دا پوائنٹ؟ اس نے کہا یہ پبلک میں ایسے نہیں کرتے. میں نے کہا پبلک میں؟ اچھا آپ یہ کہہ رہے کہ آپ کرتے رہیں گے لیکن پبلک میں بتانا کسی کو نہیں. تو اینی ویز اٹ اینڈڈ آن اے ویری سور نوٹ. انہوں نے فون بینک کر دیا. اچھا اچانک کٹ. ظاہر سی بات ہے کوئی اس کے بعد یہ تو نہیں اچھا آپ کب آ رہے ہیں اسلام آباد پھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں. ایسی کوئی آفر نہیں تھی؟ کوئی چائے شائے کی دعوت بھی نہیں؟ نہیں کوئی چائے شائے کی. کتنا ستم ظریفی ہے سر. مطلب وہ وقت کے حساب سے ہوتا ہے، بعد میں چائے کی بھی دعوت ہو گئی تھی. اچھا فون وہاں بند ہو گیا. فون بند. آپ پہ کیا بیتی اس کے بعد؟ کیفیت کیا تھی؟ میں تھوڑی دیر ہل گیا. پھر میں نے اپنے ایک آدھ جو پارٹی کے لیڈر تھے ان کو بتایا تو کوئی بات نہیں ایسے فون آئیں گے اور بھی. پارٹی والوں نے نہیں کیا کہ ساڑھے تین رہنا؟ انہوں نے کہا ہم ہیں نا. اچھا اچھا اچھا. لیکن جب وہ وقت آیا تو انہوں نے بس کے سامنے پھینک دی. اللہ اکبر. اچھا بات سنیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جلدی چائے اور پینی ہے آپ نے؟ نہیں. یہ بتائیں کہ یہ اپنا خواجہ صاحب کے ذریعے رابطے نون لیگ کے ہوئے تھے جنرل باجوہ صاحب سے، ابتدا کس رہنما سے ہوئی تھی؟ یہ آپ؟ کیونکہ میرے نہیں آپ خواجہ صاحب نے خود بتایا، یہ تو میں نے نہیں بتایا، کہ فیبری 2019 میں وہ کہتے ہیں نا ایک مہینہ اور سال بتاتے، اس وقت 6 مہینے ہوئے تھے خان صاحب کو آئے تھے حکومت پہ. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جنرل فیض نے کہا تھا یا جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ جی آپ ابھی جون میں پنجاب کی حکومت لے لیں اور دسمبر میں فیڈرل حکومت لے لینا. یہ مجھے پتا ہے کہ خواجہ آصف کے بڑے اچھے تعلقات تھے جنرل باجوہ سے، بہت اچھے تعلقات تھے. اور وہ مجھے بھی اس وقت تک جب تک میں ان کو پتا تھا کہ میں بھی اب وہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں تو اب خواجہ صاحب ان کو صحیح رندہ پھیرتے ہیں. ہاں یہ ویسے کمال کی بات ہے. حیرت نہیں ہوتی آپ کو؟ حیرت ہوتی ہے. حالانکہ ہم نے سنا سیاستدان بڑا بھرم رکھتے ہیں تعلق. نہیں لیکن میرا خیال ہے جس سیٹ کا بھرم تھا، سیٹ کا تو بھرم تھا، لیکن دیکھیں خواجہ صاحب بھی تو سیاست کر رہے ہیں نا، وہ سیاستدان ہے. حالانکہ خواجہ صاحب نے خود بتایا کہ جی 2018 کے الیکشن میں بھی ایک پتہ نہیں واٹس ایپ پر میسیجنگ پر کوئی شاید ووٹ چینج ہوئے تھے یا کیا جنرل باجوہ کی وجہ سے. تو ریلیشن شپ تو ان کے اچھے تھے. تو خیال آپ یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان لے کے بیٹھے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، کاوش ہے. برآمد کیا کرنا ہے آپ نے؟ کوئی اسٹریٹ موومنٹ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں یا ابھی مشاورتی عمل ہے؟ کل جو بھی اعلان کریں گے، دیکھیں میں تو ایک چیز کہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. بات ہو رہی ہے، لوگ اکٹھے ہوئے ہوئے جن کو ایک فورم نہیں ملتا، لائرز ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، کل بھی آئیں گے، آج بھی آئیں گے، اکانومسٹ بھی آئیں گے، تو ان کو ایک فورم ملتا ہے. آپ جیسے جو ہمارے بھائی ہیں وہ کور بھی کرتے ہیں پورے پاکستان میں، پاکستان سے باہر لوگ سنیں گے، حالات کا پتہ چلے گا کتنا خراب ہے. آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے. اب ایک دم سے کچھ ہو جائے تو اللہ کرے کچھ ہو جائے. کوشش تو یہی ہے کہ 6 مہینے میں گر جائیں یا 3 مہینے میں گر جائیں. میرا ایک سوال ہے جی، آپ کے سارے اتحاد میں کوئی ایک بھی خواجہ آصف نہیں جو ذرا نہیں ادھر تو مجھے نہیں لگتا، لیکن حالانکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں او جی وہ فلانا بھی کمپرومائز ہے، وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتا ہے یا کیا کرتا ہے. آپ کا خود بھی تو ایک کردار رہا ہے. میں کھیلتا نہیں تھا. میں جس وجہ سے گیا تھا 2 میٹنگز میں، اور جتنا نقصان مجھے اس کی وجہ سے اوور آل میں نے جب سے مطلب سمجھ اگر کیریئر شروع کیا. آپ کے نازک کندھوں پہ دوبارہ وہ ذمہ داری آ جائے تو خان صاحب نہیں کبھی بھی نہیں. اچھا بیکاز اس کا آپ کو امپلیکیشنز اتنے زیادہ جس طرح سے ہوئے، ایکچولی ہوا یہ کہ دیٹ واز دا فرسٹ اینڈ دا لاسٹ ٹائم پاکستان کی تاریخ میں کون سا سیاستدان نہیں ملتا ہوگا. سن 70 کی دہائی میں بھی، 80 کی دہائی میں بھی اور بعد میں بھی. This was the only meeting جو ISPR چیف نے آ کے پبلکلی بتائی کہ زبیر صاحب ہے. جی جی. تو that is why it became extraordinary. کیونکہ آپ نے ان سے میٹنگ کی، آپ نے پیس پروپوزل دیا، انہوں نے پیس پروپوزل کے کچھ حصے ایگری کیے، کچھ انہوں نے کہا وقت کے ساتھ ہوں گے، اور آپ نے فوراً PDM بنا دی اور اٹیک کرنا شروع کر دیا. تو جب ظاہر ہے وہاں سے اٹیک کرنا شروع کیا تو انہوں نے کہا اچھا پھر ہم بتاتے ہیں کہ آپ لوگ ابھی تھوڑے عرصے پہلے کرنے کی کیا کوشش کریں. سو آئی تھنک دیٹ واز اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں یا آپ کو اجازت دوں، جی آپ نے وہ پھر نمبر سیو کیا جہاں سے فون آیا تھا؟
نہیں اس وقت بھی نہیں کیا تھا, نہیں وہ آیا تھا ان نون نمبر سے, ادھر وہ نمبر نہیں ڈسپلے ہوتا. اچھا وہ اتنے بچوں کی طرح وہ جو ان نون لکھا آتا ہے بریکٹ میں. ہاں بریکٹ. نہیں پھر کبھی نمبر ملا؟ اس کے بعد جب میری ملاقات سے ہوئی تھی جنرل باجوہ سے, ٹھیک, اور دوسری ملاقات میں جنرل فیض سے, ٹھیک, تو اس وقت بھی نہیں شیئر کیا تھا ایکچولی. پھر اس کے کچھ 4-5 مہینے کے بعد کوئی ایک اور ان کا کچھ پروپوزل تھا, تو اس وقت انہوں نے نمبر دیا. وہ, اور وہ اپنے آپ کو ایکچولی ایک he didn't sound like a very arrogant person, let's be fair with him. وہ اپنے آپ کو کبھی نہیں کہتے, یا کسی کے تھرو نہیں آتا تھا کہ ہولڈ کریں, وہ خود کرتے تھے. اور بڑے آرام سے, فیض بول رہا ہوں, اور ان کی شاید اس میں وہ ایک 3 اسٹار کا دبدبہ بھی نہیں تھا, روب بھی نہیں تھا, ISI کو ہیڈ کرتے تھے. پھر نمبر محفوظ ہوا, بس یہ جاننا چاہ رہا ہوں. ہاں, اور پھر ایموجیاں سے جوجیاں never ever. سر تھینک یو, تھینک یو سر, گڈ ٹو سی یو سر, گڈ ٹو سی یو سر, تھینک یو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.